امام سالبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہوں نے انجیل میں پڑھا، ان اللہ یصیب العبد بامر یکرہہ، اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ بندہ اس کو بڑا ناپسند کرتا ہے. جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں بندے کو اللہ رب العزت کئی عرصے بعد اولاد دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے حکمت کرم سے اولاد لے لیتا ہے، تو باپ پر کیا گزرتی ہے، یہ وہی سمجھتا ہے جس سے پر یہ گزری ہے. وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُحِبُّهُ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَضَرُّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی بندے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن مالک اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کا گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، مانگنا، سوال کرنا، مالک کریم کو اپنے کسی بندے کا یہ عمل اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے لیے، مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. لیکن در حقیقت میں مالک کریم یہ چاہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا رہے، میں اس بندے کو اپنا کرم اور فضل سے عطا کرتا رہوں. ہم کتنے خوش نصیب اور خوش بخت امت ہیں کہ ہمارے لیے ہر عمل میں خیر ہے. ہم روٹی کھاتے ہیں، بظاہر ہمارے یہ جسمانی ضرورت ہے، تقویت حاصل کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے ہے ہماری ضرورت، لیکن اس میں بھی ہمارے یہ اجر ہے، ہماری یہ خیر ہے، ہماری یہ برکت ہے. اب ہم رزق کماتے ہیں، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، کچھ کرتا تو اپنی ضرورت کے لیے، لیکن میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کمانے میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. یہ عمل ہے تو ہماری ضرورت کا، لیکن پھر بھی اس میں ہمارے یہ اجر ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا للمسلم، تعجب ہے ایک مسلمان کے لیے، اذا اصابہ خیر، کہ مسلمان کو جب خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے، حامد اللہ و شاکرہ، تو مومن اس خیر کی خبر پر اللہ کی حمد کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ اس مصیبت کو بھی شمار کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان المسلم لیوجر فی کل شیء، اور مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں اجر ہی اجر رکھا ہوا ہے. حتی فی اللقمۃ ترفعها الی فی، حتیٰ کہ مومن بندہ ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لقمے اٹھا کر منہ میں ڈالنے پر بھی اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے بخشوانے کا، کہ مومن اپنے آپ کو بخشوا لیں، اپنی مغفرت کروا سکیں، جنت حاصل کر سکیں. ہماری اللہ رب العزت نے اتنے کرم اور فضل اور رحمت والا معاملہ فرمایا ہے، اس کے انداز رحمت بھی نرالے، اس کے انداز بخشش بھی نرالے، اس مالک کریم کا انداز محبت بھی نرالا. اللہ رب العزت حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو اللہ رب العزت کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہماری یہ بظاہر یہ آزمائش بڑی مشکل ہوتی ہے، اور یہ آزمائش اس بندے کے لیے کس قدر باعث کمال، باعث اجر، باعث رحمت کا امیدوار بننے کے لیے. عزت اللہ عبد المسلم ببلاء فی جسدی، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو جسمانی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، قال اللہ للمالک، اللہ رب العزت اس کے جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو اس کے اعمال لکھنے والے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان فرشتوں کو فرماتا ہے اکتب لہو صالح عمل. اب یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، نیک عمل نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے وہ عمل لکھو
کانا یعملو، جو عمل یہ صحت مند تھا، تندرست تھا، توانا تھا، اس وقت جو نیک اعمال کرتا رہتا تھا نا، اس کے نیک اعمال اب حالت بیماری میں بھی لکھتے رہو، یہ نیکیاں اس کے کاؤنٹ کرتے رہو، شمار کرتے رہو. فَإِن شَفَاءَهُ غَسَلَهُ وَطَّهَّرَهُ. اب اللہ رب العزت اس کو مرض کے بعد، تکلیف کے بعد اسے شفا عطا فرماتا ہے. تو یہ شفا در اصل میں اس کے گناہوں کو ختم کرنا، اسے پاک اور صاف اور ستھرا کرنا ہے. اس شفا کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹائے گا. اس کے باطن کو، اس کے دل پر جو گناہوں کے زنگ تھا، جو سیاہی تھی، اللہ رب العزت اسے مرض میں مبتلا کیا، ساتھ اپنے کرم سے شفا عطا فرمائی. وہ شفا اللہ رب العزت نے اپنی کمال والی عطا فرمائی. اس شفا سے جسمانی مرض بھی دور ہو گئی، اللہ رب العزت سے باطنی مرض سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. پھر اگر وہ بندہ اس ابتلا میں، اس بیماری میں، اس مرض میں وفات پا جاتا ہے، اسے شفا نہ ملی، تو میرے آقا نے فرمایا وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. اگر اسی مرض میں، اسی بیماری میں، اسی آزمائش میں وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اس پر رحم فرماتا ہے. کیوں؟ اس بندے کو رب کریم نے دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا تھا. تو یہ کوئی چھوٹی سی آزمائش، اگر ہم اس آزمائش پر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیں گے، مالک کریم کی بارگاہ میں چیلنج کرنا شروع کر دیں گے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ مفہوم میرے آقا نے فرمایا، ہمیں انبیاء کا جو گروہ ہے نا، انبیاء کا گروہ، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اجر بھی دگنا رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اوروں سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرمانا ہے. ہماری آزمائش میں اوروں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو جو لوگ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب ان آزمائش پر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت اگر شفا عطا کرے گا، ظاہر اور باطن کی شفا، اور اگر اللہ رب العزت انہیں موت عطا کر دے گا تو اس آزمائش کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے مغفرت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک انداز ہے کہ انداز بخشش، انداز رحمت. ناظرین کرام، ہمیں اپنے مالک کے جو اس نے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرمانی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کون سے کام کرنے جن کاموں کی وجہ سے ہم سے ہمارا مالک خوش ہو. ہر بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسے کام کرے کہ جو دنیا والے اس سے کوئی خوش ہو. کتنی اعلیٰ بات ہے اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا مالک حقیقی خوش ہو جائے. پھر ان باتوں پر غور کرنی ہے، یار کون کون سے ایسے کام ہیں جن کاموں سے ہمارا مالک ہم سے ناراض ہوتا ہے.